أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يأمر مساجد الله من آمن بالله۔ عزیزان محترم، کرسی پہ بیٹھ کے خطبے سے پہلے مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کون سی بات سمجھ میں آئے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ جو جاگنے والے ہیں وہ سو رہے ہیں۔ وہ نوجوان جس کو آج مساجد کو آباد کرنا چاہیے تھا وہ ابھی بچھونوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے آخری نماز کہاں ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی مسجد میں سب سے آخر میں نماز کا وقت ہے، جہاں جمعہ ہم کو مل جا سکتا ہے۔ وہ وقت ہم اپنے بچے گھر سے بچھونے سے اٹھ کر غسل کر کے، اب غسل بھی کیا بولوں میں آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو غسل بھی نہیں معلوم۔ آج مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگوں کے پاس پاکی اور ناپاکی کا دور دور تک خیال نہیں رہا۔ نماز کے اندر وضو کرتے ہیں تو وہ بھی ادھمڑا، غسل کرتے ہیں تو غسل کے معنی نہیں معلوم، غسل کیسا کرنا نہیں معلوم۔ بولے مولانا پانی بہا دیے ہم غسل ہو گیا، غسل کے معنی 4 لوٹے پانی ڈالنا، صابن سے منہ رگڑ لینا اور پھر باہر آ جانا۔ غسل کے طریقے آج ہم بولے تو لوگوں کو یہ وہ ہوتا ہے اب کہ بھئی مولانا ایسی باتیں منبر سے بولتے ہیں، کب بولنا، کس کو بولنا، کیا سننے کے لیے کوئی آتے ہیں، کوئی سمجھنے کے لیے آتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، غسل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے بچوں کو غسل کب کرنا نہیں معلوم ہے، پاکی کیسے ہوتی وہ تک نہیں معلوم ہے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری نسلوں کو دین کا علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لیے ہیں، اور دنیا میں بھی اپنی پسند کے چیزوں میں وہ اہمیت کو رکھتے ہیں سامنے۔ یعنی کہیں اگر دعوت ہے اس کے لیے دوپہر سے سنوارا جاتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک صاحب مرحوم ہمارے کہا کرتے تھے، حضرت اگر میری شام میں کوئی دعوت ہے تو میں دوپہر سے بھوکا رہتا ہوں۔ اللہ کیا اس میں کیا فائدہ ہے؟ کہا جب دعوت میں جا رہے تو حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ارے میرے بھائی، جب تیرے کو پیدا کرنے والے کا تو حق ادا نہیں کر رہا، پیٹ کا حق ادا کرنے کی تیرے کو بڑی جلدی ہے۔ پیٹ کا حق اتنا نہیں ہے جتنا آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر غذا کھاتے تھے، 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، 4تھی انگلی اس میں شامل نہیں ہوتی تھی، 4تھی انگلی اس میں شامل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا جو کھانے کا انداز ہے وہ سامنے والے دیکھے تو ان کو اوکاری آ جائے، ان کو نفرت ہو جانا ہمارے کھانے کو دیکھ کر۔ اور پھر ہم لوگوں میں اتنی تمیز تک نہیں رہی کہ سامنے والے کو پہلے پوچھے بعد میں آپ لے۔ آج تو ہمارا یہ ہو گیا ہے معاملہ، یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، جو ہے ادھر، جو ہے ادھر، جو ہے ادھر۔ اور حتیٰ یہ کہ آج کھانا پھینکنے میں جو جا رہا ہے، یاد رکھو اللہ کے پاس
تم کو یہ نعمتیں ملی ہے تو نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے. یہ نعمتوں کا حساب اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا. تم نے کیا کھایا؟ تم نے حلال کی اور حرام کی تمیز رکھی یا نہیں رکھی؟ جائز اور ناجائز کی تمیز رکھی یا نہیں رکھی؟ آج ہم لوگوں کے پاس حلال حرام کا کوئی دور دور تک ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ حال حال میں میرے پاس ایسی نیوزیں آئی ہے کہ میں حرام بچوں کو بچپنے سے کھلایا جا رہا ہے اور ان سے یہ امید رکھی ہے کہ وہ حلال زادے ہوں گے، وہ تمہارے خدمت گزار ہوں گے، وہ تمہارے فرما بردار ہوں گے. یاد رکھو، جس پیٹ میں حرام کی چیز جاتی ہے وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے، اور وہ حرام کی غذا آپ کے رگ و ریشے میں دودھ پھیل جاتی ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ پرسوں میرے ایک صاحب تشریف لائے تھے، چنانچہ آج میں نے اس سلسلے میں ایک بیان بھی دیا ہے کہ آج میرے کو حیرت ہو رہی ہے کہ آج ہمارے سلم بستیوں میں، ہمارے دیگر بستیوں میں گدھی کو لے کر گھوما جا رہا ہے. پہلے ہمارے بچے گدھوں سے کم ہیں جو گدھی کو لے کے گھوم رہے ہیں. آج کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، ہمارا نوجوان مسجد میں بھی آ کے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا چاہتا ہے. ٹائلٹ میں جاتا ہے مگر ٹائلٹ میں بیٹھنے کے لیے اس کو جگہ نہیں رہتی، اتنا کپڑے ٹائٹ پہنتا ہے کہ اس کو بیٹھا نہیں آتا. لہذا مسجد میں بھی آ کے طہارت خانے میں جاتا ہے تو ایسے انداز سے پیشاب کرتا ہے کہ وہ چھینٹے پورے اس کے آنکھ پہ آتے ہیں. ناپاکی ہو جاتی ہے، وہ کپڑے ہی پاک نہیں رہتے. اس کے بعد آپ 100 وقت وضو کر لے کے آ کے اللہ کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائے، کچھ ہمارا ہونے والا نہیں ہے. آج مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آج ہمارے لوگ دمے کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اور یہ موسم کے انفیکشن کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے مجھے، لوگ گدھی کے دودھ کو اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں اور مولانا دوا کے جیسا پلا سکتے ہیں. یعنی میرے بھائی، جس کو ہم گدھا بولتے ہیں اس گدھے کے حرکتاں نہیں دیکھتے. آج ہم لوگوں کے پاس مثال ہے نا، گدھے کے جیسا بنے ہوئے ہیں. تو آج ہم لوگوں کے پاس ہماری اولادوں کو ہم اگر گدھی کا دودھ پلائیں گے تو کیا اس کے اندر اچھی خوبیاں آئیں گے؟ یاد رکھیے، ہمارے پاس جانور حلال کرنا ہے. آج ہمارے پاس جانور حلال نہیں ہو رہے ہیں. ایک کے اوپر چھری چلا دیے اور باقی ایسی کاٹ کے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے چیزوں کا کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آج ہمارے جو دعوتوں میں مرغ ملتا نا، ایک میں آپ کے اوپر انہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا، باقی جتنے گالیاں ہیں دیتے ہوئے پورے یعنی جو بھی آپ کی مرغی رہتے، چکن مرغی کا ہے، وہ چکن ہے، نئی نسل ہے، انڈے کی نسل ہے. نہ باپ کا پتہ ہے نہ اماں کا پتہ ہے، اور وہ غذا ہمارے اندر جا رہی ہے تو ہمارے اندر وہ چیزیں کیسے پیدا نہیں ہو. ہمارے کو دیکھیے، بزرگوں نے لکھا ہے، اکثر کتابوں میں آپ دیکھیے اونٹ کھانے والوں کی کیا خوبیاں ہوتی ہے لکھا گیا ہے، گھوڑے کھانے والے کی کیا خوبیاں ہوتی ہے وہ لکھا گیا ہے، اور بکرا کھانے والوں کی کیا خوبیاں ہوتی ہے وہ لکھا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جانور کو کھا رہے ہیں اس کے خوبیاں پہ آپ میں آتی ہیں، اچھائیاں بھی آتی ہے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بد جانور کھانے والوں میں اور ہمارے کھانوں میں کوئی فرق نہیں رہا. بد جانور بولتے تو سمجھتے ہوں گے نا، ہمارے محلوں میں نہیں دکھتا مگر گاؤں میں گئے تو ہم ہی دکھتے بیچارے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے وہ ان کو جو کاٹا جاتا ہے وہ چیزیں لاتے آ کر مچھلیوں کو ڈالا جاتا ہے. گویا ہمارے مچھلیاں بھی پاک نہیں رہے ہیں، مچھلیاں بھی ہمارے باثر نہیں رہے ہیں، وہ بھی غلط غذاؤں کو ڈال کے ان کو جلدی تگڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آج مرغیوں کو تگڑا کرنے کے لیے انہی کی غذا دی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کا ایک عمل رہتا ہے
وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ غذا کو کھانے میں احتیاط برتنے کہا، کیونکہ جس جانور کو کھایا جاتا ہے اس کی خصلتیں حضرت انسان میں آ جاتی ہیں۔ حضرت انسان وہی خصلتوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بد جانور میں ایک برائی ہے، وہ برائی کیا ہے؟ ویلکم کرتا ہوں ہر ایک کو، گھر میں بھی ویلکم کرتا، باہر بھی ویلکم کرتا۔ اس لیے ہمارے کو کہا گیا کہ ایسے جانور کو مت کھاؤ جس سے حیا باقی نہ رہے، جس سے شرم باقی نہ رہے۔ اگر ہم وہ غذائیں مرغیوں کو کھلا رہے ہیں، چکن کو کھلا رہے ہیں، تو یاد رکھو وہ بھی ہمارے لیے مشکوک ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس دعوتوں میں عام ہو گیا ہے، اور میرے کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چکن کو چکن کیوں بولتے، مرغی کو کیا بولتے ہم لوگ؟ کیا بولتے؟ انگلش میں ہین بولتے ہیں نا۔ آج ہین بولنے کی جگہ کیا بولتے اس کو؟ چکن۔ یہ کہاں سے پیدا کر دی اس کا نام بھی پتہ نہیں، اور ہم لوگ آج چکن کے دیوانے۔ اور جبکہ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹروں کے کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج سب سے بڑے بیماریاں اگر آ رہے ہیں تو یہ حضرت چکن سے آ رہے ہیں۔ یہ چکن جو ہے آپ کے اندر نحوست پیدا کر رہا ہے، یہ چکن آپ کے اندر وہ عادتیں پیدا کر رہا ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، اگر تم کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں، جیسے چکن کھا رہے ہیں، تو جاؤ مرغی کو لو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ نے کیسے ہمارے ان جانوروں پہ بھی اللہ نے کیسے فرمایا، تم لوگ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے مت کاٹو۔ کیوں؟ کبھی غور کریں، اگر ہم یہ بول کے کاٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ بول رہے ہیں اللہ میاں رحمان اور رحیم ایک کا گلا کاٹ رہے ہیں، اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا صرف میرا نام بولو، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرو۔ وہ ذبح اس جانور کے لیے بھی تکلیف دینے بنے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر اس کا نام لیا گیا ہے، وہ اللہ کے لیے اپنی قربانی دینے تیار ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج بہت تفصیلی خطاب کی میں نے کوشش کی تھی، مگر مختصر انداز میں جہاں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں آج کا دن بھی میں بھول نہیں سکتا۔ آج کے دن وہ دن ہے جس کو آپ بلیک ڈے کہتے ہیں۔ آج کے دن وہ دن ہے جہاں آج ہماری مسجد کو شہید کیا گیا، اور ہماری مسجد کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور آستھا کی بنیاد پر، ان کی خوشیوں کے بنیاد پر آج ہماری مسجد کو غیروں کے حوالے کیا گیا۔ اور یاد رکھیے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ ہندو بھائیوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ چیز کو پسند نہیں کرتے، کہ یہ چاہتا نہیں کہ کسی کے مسجد کو گرا کر وہاں مندر تعمیر کی جائے۔ لیکن یہ جو حکومتیں ہمارے سر پہ مسلط ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ایسی حکومتوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے کہ یہ ایک ایک مسجد کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے، اور ایک ایک مسجد کو گرانے کے لیے سروے کے نام پر تماشے کر رہے ہیں، سروے کے نام پر مساجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تخت پہ رہیں گے۔ خدا کی قسم ایک دن اللہ ان کو فنا کر دے گا۔ وہ وقت کب آئے گا جب تم اللہ کو راضی کر لیں گے، جب تم اللہ کو پکار لیں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑیں گے، تو پھر وہ دین دور نہیں ہے کہ لوگ تم کو لا کے تحفے میں دیں گے مساجد۔ انشاءاللہ تو بولو میاں۔ ہم لوگوں کے اندر کچھ بولنے کے عادی نہیں رہے، گونگے بن گئے ہم لوگ۔ آج میں گھر سے نکل رہا تھا
تو میرے ایک عزیز نے آ کے میری بہن نے آ کے کہا کہ مولانا ابا جان آج ذرا بابری مسجد کو بولیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری مساجد آج ہماری وجہ سے ہے غیروں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. ہم مساجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں, ہم مساجد سے دوری اختیار کر لیے ہیں. میرے بھائی, مسجد بنانا کا مان نہیں ہے, مسجد کو آباد رکھنا کا مان ہے. آج ہم مسجدیں تو بڑی شاندار بنا رہے ہیں, تعمیریں بڑی ہو رہی ہیں, لیکن دل ہمارے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہماری غذائیں ہمارے کو اللہ سے غافل کر رہی ہیں, اللہ سے دور کر رہی ہے. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, اللہ کے سامنے عرض کرے اور کہے کہ مولا ہم سے خطا ہو گئی, آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. آج ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کا آپ اپنے غضب سے ان کے اوپر ایسا معاملہ فرمائیے کہ ان کا جینا دوبر ہو جائے. آج مساجد کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, جو سروے کے نام پر مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے, ہم اس کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ہمارے غیر مسلم اور وہ حضرات ہیں جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے, اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہم اٹھا تو رہے ہیں, پر معلوم مولا ہماری کون سی خطائیں ہیں کہ ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے اور ہم کو ہدایت کا معاملہ فرمائیے. خود کعبہ ایمان کے تقدس کو بچا لو, خود کعبہ ایمان کے تقدس کو بچا لو. ہر بار ابابیل کے لشکر نہیں آتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.